نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, یہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے؟ دور حاضر کا المیہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں, جس طرح مولانا صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ تمام جماعتوں میں اس وقت ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون قبولیت کا شرف حاصل کرتا ہے. پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ اس لیے کر رہی تھی کہ ان کی جو خواہش تھی کہ باپ کے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں, وہ ان میں نہیں ہوئے, وہ نون لیگ میں ہو گئے. پھر جنوبی پنجاب میں جو توقعات تھیں کہ جو لوگ شامل ہوں گے پیپلز پارٹی میں, انہوں نے ترجیح دی استحکام پاکستان میں چلے گئے. تو پیپلز پارٹی اس کے بعد سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنا شروع ہو گئی. اور پھر زرداری صاحب کا بیان آنا, پھر بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ آنا, تو اس سے واضح طور پہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو انٹرنل سیاست ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے. ایک طرف زرداری صاحب کا جھکاؤ ہے پاور پالیٹکس کی جانب, اور شاید بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاور پالیٹکس ہی کی بنیاد پہ آپ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اپنی جگہ نہیں بنا پائیں گے. جو مین بیٹل گراؤنڈ ہے وہ تو بھارت اور پنجاب ہی ہے, جس میں سب سے زیادہ نشستیں قومی اسمبلی کی موجود ہیں. تو وہاں پر تو پیپلز پارٹی کو ابھی تک بلاول صاحب کوشش کر رہے ہیں, لیکن پذیرائی اس طرح کی نہیں مل پا رہی جس طرح کی وہ چاہ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ نے ٹھیک کہا, میں اتفاق کرتا ہوں آپ کے اس جملے سے کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور لیکن کوکر صاحب, بگٹی صاحب کا شامل ہونے کو یہ کہا جائے کہ جو حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ کس سے مانگتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, ادھر سے ہی مل گئی ہے پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ. جی ہاں, اسٹیبلشمنٹ سے ہی مانگتے ہیں, اور کس سے تو یہ بگٹی صاحب کی شمولیت بتاتی ہے کہ اب ان کو کچھ رسپانس مل گیا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی اب صاحب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ چلیں یہ لوگ تو ادھر ادھر پولیٹیکل پارٹیز میں آنا جانا یہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی سوچ کیا ہے؟ کیا ان کی سوچ یہ ہے کہ انہوں نے 25 کروڑ لوگوں کے لیے ڈیلیور کرنا ہے؟ کیا وہ طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک الیکشن کا شیڈول آ چکا ہے, الیکشن کیمپین بھی تقریباً شروع ہو چکی ہے. کیا کسی جماعت نے اپنا منشور سامنے, کوئی جماعت سامنے لے کر آ سکی؟ لوگوں کے ایشوز کے اوپر تو گفتگو ہی نہیں ہے. آج پاکستان کے اندر میجورٹی پاکستانی جو ہے, پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر رپورٹ ہوئی تھی کہ ان کے منشور میں ایک نئی شک ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اب نہیں دیکھیں گے, سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, اور کہیں نہ کہیں اب تعلقات دیکھیں یہ خبریں تو منشوروں کے حوالے سے چل رہی ہیں, لیکن آج پاکستان کو 3 بڑے کرائسس کا سامنا ہے. پولیٹیکل کرائسس کا سامنا ہے, اکنامک کرائسس کا سامنا ہے, اور سیکیورٹی کرائسس کا بھی سامنا ہے. ابھی چند دن پہلے ایک دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا, اس میں 25 کے قریب فوجی جوان شہید ہوئے. تو یہ سارے جو کرائسس ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے کسی کے پاس سلوشنز ہیں, تو سلوشنز دینا ہی پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز میرے خیال میں وہ ساری کی ساری سیاسی طور پہ بھی دیوالیہ پن ہو چکی ہیں, معاشی طور پہ تو ویسے ہی ملک دیوالیہ پن کا شکار ہے, اور کسی بھی معاملے میں سلوشن پرووائڈ کرنے کی ان کے اندر اب کیپیسٹی بھی نہیں رہے گی. اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میجورٹی پاکستانی جو ہیں وہ آج لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے, لوگوں کو نہیں پتا انہوں نے اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے, اور دیہڑی دار طبقے کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے. اس نہج پہ ہم نے اس ملک کو پہنچا دیا ہے, اور اس کے باوجود آپ ریس دیکھیں تو صرف یہ ہے کہ اقتدار کس طرح حاصل کیا جائے. اور اس معاملے میں انفارچونیٹ ہے کہ ایز پاکستانیز وی ہیو ٹو سفر دس پالیٹکس.